سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہ زیب قتل کیس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی ہے۔ شاہ رخ جتوئی اور ان کے ساتھیوں نے دسمبر 2012 میں تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کر کے شاہ زیب خان کو قتل کر دیا تھا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 10 برس قبل کراچی میں شاہ زیب خان نامی نوجوان کے قتل کے مقدمے میں مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی سمیت تمام ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ شاہ زیب خان کی ہلاکت کا واقعہ 24 دسمبر 2012 کی شب کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں پیش آیا تھا، جہاں شاہ رخ جتوئی اور ان کے ساتھیوں نے تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کر کے شاہ زیب کو قتل کر دیا تھا۔ اس مقدمے میں ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ اور ان کے ساتھی سراج تالپور کو سزائے موت جبکہ دیگر 2 مجرموں سجاد تالپور اور غلام مرتضیٰ لاشاری کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ 2019 میں سندھ ہائی کورٹ نے ہی شاہ رخ جتوئی اور سراج تالپور کی جانب سے دائر بریت کی اپیل مسترد کر دی تھی، تاہم ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں دیگر 2 مجرموں سجاد تالپور اور غلام مرتضیٰ لاشاری کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مجرمان کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس اپیل پر منگل کو فیصلہ سنایا۔ سماعت کے دوران مجرمان کے وکیل جو پیپل پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا اور ملزمان کا دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ فریقین کے درمیان صلح ہو چکی ہے اور صلح نامے کی بنیاد پر تمام مجرمان کو بری کر دیا جائے۔ فیصلے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو مقدمہ بنا اس میں کوئی دہشت گردی کا عنصر نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 میں درج عمر قید کی سزا کو کالعدم کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم 18 سال کا بچہ تھا۔ آپ نے کہا کہ وکٹری کا سائن دکھایا ہے۔ چیف جسٹس نے ان سے پچھلی مرتبہ پوچھا کہ آپ نے بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بچہ تھا، یعنی کہ اس مجرم نے کہا۔ تو 18 سال وغیرہ کے بچوں کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ یہ عدالت میں بات چیت ہوئی۔ جب لطیف کھوسہ سے عدالت کے باہر سوال کیا گیا اس معاملے پر سوشل میڈیا پر رد عمل سامنے آ رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ جانیں اور آپ کا سوشل میڈیا۔ انہوں نے کہا کہ سچ کا ساتھ دیا جانا چاہیے۔ فیصلے ہونے سے پہلے کسی کا ٹرائل کر دیا جاتا ہے اور اسے داغدار کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق گورنر پنجاب ہیں جو اس مقدمے کی وکالت بھی کر رہے تھے۔ یا وکالت کر لیں یا پھر سیاست کر لیں۔ ایک سیاستدان میں کچھ حمیت اور غیرت بھی ہونی چاہیے کہ کس طرح کے کیسوں کی وکالت کرتے ہیں۔ یا ٹھیک ہے، وکیل کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو کیس آئے وہ اپنے موکل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، مگر پھر ایسے وکیل کو سیاست کم از کم لازمی چھوڑ دینی چاہیے۔ شاہ زیب خان قتل کیس کی FIR کے مطابق بڑی بہن کے ولیمے سے واپسی پر فلیٹ کے نیچے شاہ زیب خان کی بہن سے مرتضیٰ لاشاری نے بدتمیزی کی، جس کے بعد فریقین میں تلخ کلامی ہوئی اور فائرنگ کے نتیجے میں شاہ زیب خان مارے گئے۔ اس مقدمے میں شاہ رخ جتوئی، ان کے دوست نواب سراج تالپور، سجاد تالپور اور ان کے ملازم غلام مرتضیٰ لاشاری کو نامزد کیا گیا تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے عمل میں نہ آنے کے بعد کراچی کے سماجی کارکنان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جسٹس فار شاہ زیب خان کے نام سے مہم چلائی گئی، جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی اس کا
از خود نوٹس لیا تھا، جس کے بعد مفرور شاہ رخ جتوئی کو دبئی، نواب سراج تالپور کو نوشہرہ، فیروز اور دیگر ملزمان کو سندھ کے دیگر علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جون 2013 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی سمیت 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 2 کو عمر قید کی سزا دینے کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات ختم کر کے ماتحت عدالت کو مقدمے کی دوبارہ سماعت کی ہدایت کی تھی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی اس مقدمے کی سماعت کے دوران مقتول شاہ زیب خان کے والد ڈی ایس پی اورنگزیب، یعنی کہ ان کے والد ڈی ایس پی تھے اورنگزیب خان، اور والدہ امبرین اورنگزیب نے عدالت میں ایک حلف نامہ پیش کیا تھا جس میں انہوں نے ملزمان کو معاف کرنے کی آگاہی دی تھی، یعنی کہ عدالت کو کہا تھا کہ وہ انہیں معاف کرتے ہیں مجرموں کو۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شاہ زیب خان کے اہل خانہ اس وقت اب بیرون ملک میں مقیم ہیں، اب وہ بیرون ملک کسی ایک ملک میں رہتے ہیں، پاکستان میں اب وہ نہیں رہتے۔ اب آپ خود ہی سمجھ لیں کس طرح ان سے وہ صلح نامہ لکھوایا گیا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان میں رہنا ہی چھوڑ دیا۔ تاہم اس مقدمے میں شامل انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہونے کی وجہ سے ملزمان کو معافی نہیں مل سکی تھی، یعنی کہ لواحقین نے تو معاف کر دیا تھا کیونکہ اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل تھیں، تو لہٰذا ملزمان کو معافی نہیں مل سکی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے خاتمے کے بعد یہ جرم قابل معافی بن گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے جب انسداد دہشت گردی کی دفعات کو ختم کیا تو اب یہ جرم قابل معافی ہو گیا تھا، کیونکہ لواحقین جن کا قتل ہوا تھا انہوں نے مجرموں کو معاف کر دیا تھا۔ سن 2017 میں شاہ رخ، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی جب دفعات لگتی ہیں تو اس میں مدعی ریاست خود ہوتی ہے۔ سن 2017 میں تو اس لیے وہ اگر لواحقین معاف بھی کر دیں تو مجرم بری نہیں ہوتا اگر انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہوں تو۔ سن 2017 میں شاہ زیب کے والدین نے قصاص اور دیت کے قانون کے تحت صلح نامے کے بعد ملزم شاہ رخ جتوئی کو معاف کر دیا تھا، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ 2017 میں انہیں رہا بھی کر دیا گیا تھا مجرموں کو۔ تاہم فروری 2018 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے بعد اس مقدمے میں ملوث 4 مجرمان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد انہیں دوبارہ حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پاکستان کے قانون میں قتل کی سزا موت یا عمر قید ہے، لیکن اس میں اگر مدعی چاہے تو ملزمان کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تاہم انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمے میں صلح کا راستہ موجود نہیں، کیونکہ ان دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات میں ریاست خود مدعی ہوتی ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے بہت ہی پیارا اور بہت ہی زبردست ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ شاہ رخ جتوئی بھی رہا ہو گیا، کوئی امیر اور طاقتور بچا تو نہیں جیل میں، یہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا۔ اس طرح اور بھی کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں۔ بہت شکریہ۔